السلام علیکم، آئی ایم ڈاکٹر سمرین یونس۔ آج ہم بات کریں گے ٹیمسلوسن کیپسول کے بارے میں۔ اس کیپسول کے اندر جو فارمولا استعمال کیا گیا ہے اس کا نام ہے ٹیمسلوسن ہائیڈروکلورائڈ۔ یہ دوا ایک خاص مسئلے کے ٹریٹمنٹ کے لیے مردوں میں استعمال ہوتی ہے۔ مردوں میں ایک خاص قسم کا غدود پایا جاتا ہے پیشاب کے سسٹم کے ساتھ جو جڑا ہوا ہوتا ہے، اس کو ہم پروسٹیٹ گلینڈ کہتے ہیں۔ تو بہت سارے مردوں میں بہت کامن مسئلہ ہے یہ، وقت کے ساتھ ساتھ عمر گزرنے کے ساتھ ساتھ پروسٹیٹ جو گلینڈ ہے اس کا سائز بڑھ جاتا ہے۔ اس مسئلے کو ہم بینائن پروسٹیٹ ہائپرپلیزیا بھی کہتے ہیں۔ تو اس کیپسول کو بینائن پروسٹیٹ ہائپرپلیزیا کے علاج کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ اس دوا کو استعمال کیسے کرنا ہے، اس کی ڈوزیج کیا ہے اور اس کے سائیڈ افیکٹس کیا ہیں۔ ٹیمسلوسن کیپسول بنیادی طور پر مردوں میں پروسٹیٹ گلینڈ کے بڑھنے کے حالت میں یعنی بینائن پروسٹیٹ ہائپرپلیزیا میں استعمال ہوتا ہے۔ جیسے کہ میں نے ابھی پہلے بھی آپ کو بتایا ہے، جب پروسٹیٹ گلینڈ بڑھ جاتا ہے تو اس سے ہوتا کیا ہے، اسے جو مثانہ ہے یا بلیڈر ہے اس کے اوپر دباؤ آتا ہے اور پریشر آتا ہے، جس کی وجہ سے پیشاب خارج کرنے میں یا پیشاب کرنے میں دشواری ہونے لگتی ہے۔ تو ٹیمسلوسن کیپسول جو ہے اس صورتحال میں یہ کیسے ہیلپ کرتا ہے، یہ جو مثانے کے جو مسلز ہیں اور پروسٹیٹ کے جو مسلز ہیں یا پٹھے ہیں ان کو ریلیکس کرتا ہے، جس سے جو پیشاب کا بہاؤ ہے وہ بہتر ہو جاتا ہے اور مریض کو پیشاب کرنے میں آسانی محسوس ہوتی ہے۔ یہ دوا پیشاب کے دوران جھجک، پیشاب کے بہاؤ کی کمی کے لیے یا بار بار کچھ لوگوں میں تھوڑی تھوڑی دیر بعد پیشاب آتا ہے اس کے علاج کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور کچھ بہت سارے کیسز میں پیشاب کے بعد مثانہ مکمل طور پر خالی نہیں ہو پاتا، تو ان سب علامات میں نمایاں بہتری محسوس ہوتی ہے اس دوائی کے ساتھ۔ ٹیمسلوسن کا استعمال ایک اور مسئلے کے لیے بھی کیا جاتا ہے۔ بعض اوقات گردے کے نالی کے اندر جو پتھری ہوتی ہے اس کے اخراج کو جسم سے بہتر بنانے کے لیے یا ارلی بنانے کے لیے، آسان بنانے کے لیے بھی ہم اس کیپسول کو استعمال کرتے ہیں، خاص طور پر جب پتھری چھوٹی نہ ہو، اس کا سائز بڑا ہو اور قدرتی طور پر اسے نکالنا مشکل ہو رہا ہو تو ہم اس کیپسول کا استعمال کرتے ہیں۔ یہ کیا کرتا ہے، یہ جو پیشاب کی نالی ہے اس کو ریلیکس کرتا ہے، جس کی وجہ سے پتھری ایزیلی ہمارے جسم سے باہر خارج ہو جاتی ہے۔ اگرچہ ٹیمسلوسن پروسٹیٹ کے سائز کو کم نہیں کرتا، لیکن یہ جو اس کے سائز کے جو بڑھنے کی وجہ سے جو مختلف علامات آ رہی ہوتی ہیں، جو پیشنٹ کو پریشانی محسوس ہو رہی ہوتی ہے ڈفرینٹ قسم کی، ان ساری پریشانیوں کو یا ان علامات کو کنٹرول کرتا ہے تاکہ مریض کو روزمرہ زندگی میں سکون ملے اور وہ بغیر کسی پریشانی کے اپنا معمول جاری رکھ سکے۔ ٹیمسلوسن کیپسول کی ڈوزیج کیا ہے، اس کو استعمال کیسے کرنا ہے، تو یہ ایک سٹینڈرڈ ڈوز میں دستیاب ہے۔ 0.4 ملی گرام کا ایک کیپسول ہوتا ہے، اور اس کو لینا کیسے ہوتا ہے، اس کو روزانہ ایک بار کھانے کے بعد لیا جاتا ہے۔ اگر علامات میں بہتری نہ آئے اور آپ کا ڈاکٹر بہتر سمجھے تو اس کی دوائی کی جو ڈوزیج ہے یا مقدار ہے اس کو ہم ڈبل کر سکتے ہیں، یعنی 0.8 ملی گرام تک بڑھایا جا سکتا ہے۔ مطلب ایک کے بجائے آپ 2 کیپسولز تک میکسیمم آپ اس کی ڈوز کو لے کے جا سکتے ہیں۔ دوا کو روزانہ ایک ہی وقت پہ لینا ہے، بغیر چبائے پانی کے ساتھ لینا ہے۔ یہ دوا صرف ایڈلٹ یا بالغ مردوں کے لیے ہے اور خوراک میں تبدیلی سے پہلے ڈاکٹر سے مشورہ ضروری ہے۔ ٹیمسلوسن کے کچھ ممکنہ سائیڈ افیکٹس بھی ہیں۔ جو کامن سائیڈ افیکٹ جو پیشنٹ میں دیکھنے کو ملتے ہیں وہ سر چکرانا ہے، کمزوری ہے، تھکن ہے، نیند کچھ پیشنٹ میں زیادہ آنے لگ جاتی ہے، بلڈ پریشر لو ہونے کا مسئلہ بھی اس کے سائیڈ افیکٹس میں شامل ہے، اور بعض افراد کو ناک بند محسوس ہوتی ہے اپنی اس کے کھانے سے، پیٹ خراب بھی ہو سکتا ہے، کچھ پیشنٹس میں جلد پر خارش جیسی علامات بھی ہو سکتی ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی علامت شدید ہو جائے یا سانس لینے میں دشواری محسوس ہو رہی ہو آپ کو، یا چہرے اور زبان اور گلے کی سوجن ہو جائے تو فوراً آپ نے دوائی کا استعمال بند کر کے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کرنا ہے۔ تھینک یو۔